اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہارم عطف بحرف، تابع کی چوتھی قسم عطف بحرف ہے۔ بیان توابع کا چل رہا ہے۔ بتایا تھا کہ تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صفت، دوسری قسم تاکید، تیسری قسم بدل۔ ان تینوں کا بیان ہو چکا ہے۔ آج سبق ہے چوتھی قسم سے، تو فرمایا چہارم عطف بحرف، چوتھی قسم ہے عطف بحرف، اور یہاں پر عطف معطوف کے معنی میں ہے، مصدر ہے لیکن اس میں مفعول کے معنی میں ہے، مفعول معطوف۔ تو چوتھی قسم ہے عطف بحرف، یعنی معطوف بحرف، معطوف بحرف، جس کا عطف کیا گیا ہو کسی حرف کے ذریعے۔ اور کون سے حرف کے ذریعے عطف کیا جاتا ہے؟ حرف عطف کے ذریعے۔ حروف عاطفہ آتے ہیں نا، آگے بیان آئے گا ان کا بھی۔ چہارم عطف بحرف، تابع کی چوتھی قسم ہے معطوف بحرف۔ کیا ہے؟ معطوف بحرف۔ اس لیے ہم معطوف ترجمہ کر رہے ہیں عطف کا، کہ مصنف علیہ الرحمہ نے آگے جو تعریف کی ہے وہ عطف کی نہیں بلکہ معطوف کی ہے۔ تو یہاں عطف معطوف کے ہی معنی میں ہے۔ تو چوتھی قسم ہے تابع کی معطوف بحرف، تعریف کرتے ہیں۔ وَأُ تابعیست کے مقصود باشد بنسبت با مطبوعش بعد از حرف عطف، بعد از حرف عطف۔ اور معطوف بحرف ایسا تابع ہے، ایسا تابع ہے، ترجمہ یہاں سے لیں، با مطبوعش، جو اپنے مطبوع کے ساتھ، جو اپنے بعد از حرف عطف، حرف عطف کے بعد، جو اپنے مطبوع کے ساتھ کسی حرف عطف کے بعد مقصود باشد بنسبت، شروع میں ہے نا، نسبت سے مقصود ہو، نسبت سے مقصود ہو، یعنی معطوف بحرف ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ حرف عطف کے بعد نسبت سے مقصود ہو، نسبت سے یعنی معطوف بحرف ایسا تابع ہے، تابع ہو جو اپنے مطبوع کے ساتھ حرف عطف کے بعد، چونکہ حرف عطف کے بعد ہوگا ہی، نسبت سے مقصود ہو، نسبت سے یعنی جو نسبت چاہے فعل کی ہو یا اور نسبت جو کی گئی ہے مطبوع کی طرف، اس نسبت سے یہ بھی اپنے مطبوع کے ساتھ مقصود ہو۔ نسبت کا قصد اس کے مطبوع کی طرف بھی ہوگا اور اس کی طرف بھی ہوگا۔ تو معطوف بحرف ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ کسی حرف عطف کے بعد نسبت سے مقصود ہے۔ چونکہ جب معطوف بحرف ہے تو حرف عطف کے بعد ہی ہوگا، حرف عطف کے ذریعے ہی عطف کیا جائے گا، اور یہ اپنے مطبوع کے ساتھ نسبت سے مقصود ہوگا، نسبت اس کی طرف بھی ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم کہیں، یوں سمجھیں آپ، جاء زید و عمر، جاء زید و، ترجمہ کیا ہوگا؟ زید اور عمر آئے، جاء زید، زید آیا، و عمر، اور عمر آیا، جاء زید و عمر، زید اور آئے۔ تو دیکھو جاء یہ فعل ہو گیا، اب اس کی نسبت ہے زید فاعل ہے، اس کی طرف زید فاعل ہے، و عمر، واو حرف عطف ہے، زید فاعل ہے اور زید معطوف علیہ ہے، زید واو حرف عطف ہے اور عمر معطوف ہے، عمر۔ تو مثال میں جو ہم نے دی ہے جاء زید و عمر، جاء زید و عمر میں عمر معطوف بحرف ہے، کیا ہے؟ معطوف بحرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جاء کی نسبت ہے آنے کی، وہ زید کی طرف بھی ہے اور عمر کی طرف بھی ہے، دونوں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس مثال کو سامنے رکھیں، جاء زید و عمر، اور تعریف پر غور کریں۔
کہ معطوف بحرف ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ، امر زید کے ساتھ، جو اپنے مطبوع کے ساتھ یہ تابع ہے معطوف، اور معطوف علیہ مطبوع ہے. تو معطوف بحرف ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ کسی حرف عطف کے بعد، حرف عطف کے بعد، تو واو حرف عطف ہے، اس کے بعد ہی ہوگا معطوف. حرف عطف کے بعد نسبت سے مقصود ہو، نسبت سے مقصود ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں چہارم عطف بحرف، چوتھی قسم ہے تابع کی معطوف بحرف. و تابعیست کے مقصود باشد بنسبت با مطبوعش بعد از حرف عطف، اور وہ ایسا اس میں تابع ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ حرف عطف کے بعد نسبت سے مقصود ہو. سمجھ میں آ گیا عدنان ترجمہ؟ کرو ایک بار یہی ترجمہ جو ہم نے کیا ہے، پڑھو پتہ لگے کہ آپ لوگ سمجھ گئے. چہارم معطوف بحرف وہ تابع ہے کہ اپنے مطبوع کے ساتھ حرف عطف، اپنے مطبوع کے ساتھ حرف عطف کے بعد نسبت سے مقصود ہو. ٹھیک ہے، معطوف بحرف ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ حرف عطف کے بعد نسبت سے مقصود ہو. چوں جاءنی زید و عمر، دیکھو انہوں نے جاءنی لگا دیا، میرے پاس آیا. نی نہ بھی لگے تو مثال تب بھی درست ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو سمجھ ہی لیتے ہوں گے، جا کہیں یا جانی کہیں، جانی کہہ دیا تو میرے پاس آیا، اور جب جا کہا تو ہوا کہ آیا. جیسے جاءنی زید و عمر، مثال وہی ہے جو ہم نے بیان کی تھی، بس نی بڑھا دیا ہے. میرے پاس زید اور عمر آئے. اب دیکھیں وحروف عطف 10 است، اور حروف عطف کتنے ہیں؟ حروف عطف 10 ہیں. در فصل سوم یاد کنیم انشاء اللہ تعالی، تیسری فصل میں انہیں ہم ذکر کریں گے اگر اللہ تعالی نے چاہا. کیا بتایا؟ حروف عطف کتنے ہیں؟ 10. اور کہاں بیان کریں گے؟ تیسری فصل میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ابھی بتا دیں یہ جو حروف عطف 10 ہیں، ٹھیک ہے، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن، ہو گئے. تو یہ حروف عطف ہیں جن کی تعداد 10 ہے. اچھا ایک چیز ہم بتا دیں، آپ یہ محفوظ رکھیں، یاد رکھیں. معطوف بحرف کی تعریف کی کہ معطوف بحرف ایسا اس میں تابع ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ حرف عطف کے بعد نسبت سے مقصود ہو، نسبت سے مقصود ہو. اب یہ جو نسبت کی گئی ہے، جیسا ہم نے مثال دی تھی جانی زید و عمر، زید کی طرف اور عمر کی طرف، نسبت تو دونوں کی طرف ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے نسبت ایک ہی ہو، ایک ہی طریقے کی نسبت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نسبت 2 طریقے کی ہو، تب بھی وہ معطوف ہی رہے گا. جیسے جانی زید و عمر، میرے پاس زید آیا اور عمر آیا، ایک ہی طریقے کی نسبت ہے، ایک ہی طریقے کی. کبھی نسبت 2 طریقے بھی ہو سکتی ہے، 2 طریقے کی. جیسے ہم کہیں جانی زید لا عمر، میرے پاس زید آیا عمر تو زید کی طرف تو آنے کی نسبت ہے اور عمر کی طرف نہیں، لیکن یہ بھی معطوف بحرف ہی رہے گا کیونکہ لا بھی دیکھ رہے ہیں حروف عاطفہ میں ہے. چلے تو بتایا حروف عطف 10 ہیں، انشاءاللہ تیسری فصل میں انہیں ذکر کریں گے. وَأُورَا عَطْفِ نسق نیز گوین، اور عطف بحرف کو جو معطوف بحرف ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں وَأُورَا عَطْفِ نسق نیز گویند، اور اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں، اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں. یہاں بھی عطف معطوف کے معنی میں ہے، نسق منسوخ کے معنی میں ہے، لیکن ابھی آپ اس کو جانے دیں. اور اسے عطف نسق بھی کہتے ہیں.
اصل میں نسخ کا معنی ہوتا ہے ترتیب، نسخ کا معنی ہوتا ہے اور منسوخ کا معنی ہوتا ہے مرتب، ترتیب دیا ہوا۔ تو عطف نسخ ترتیب والا عطف، عطف بحرف کو عطف نسخ بھی کہتے ہیں، کیونکہ نسخ کا معنی ہوتا ہے ترتیب، اور حروف عطف کے ذریعے بعض اوقات ترتیب سمجھ میں آتی ہے، ترتیب معلوم ہوتی ہے، جبکہ عطف کیا جائے فا کے ذریعے یا ثم کے ذریعے یا حتی کے ذریعے تو ترتیب سمجھ میں آتی ہے ان سے کہ ترتیب سے آئے، پہلے یہ آیا پھر یہ آیا، تو اسی وجہ سے اس کو عطف نسخ بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا نام ہے، معطوف بحرف کا دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے۔ پنجم عطف بیان، پانچویں قسم ہے عطف تابع کی۔ ٹوٹل کتنی قسمیں تھیں؟ 5، 4 کا بیان ہو گیا، پانچویں قسم کا نام ہے عطف بیان، عطف بیان۔ اس کی ترکیب کریں گے تو معطوف علیہ اور عطف بیان کر کے بھی کر سکتے ہیں اور مبین و بیان کر کے بھی۔ چلیں، پانچویں قسم ہے عطف بیان۔ اب یہ عطف بیان کیا ہے دیکھیں، کتاب سے پڑھیں، ترجمہ ملائیں اور وضاحت ہم اس کی مزید کر دیں گے۔ وَأُ تابعیست غیر صفت، عطف بیان صفت کے علاوہ ایسا تابع ہے، وَأُ تابعیست، اور وہ ایسا اس میں تابع ہے غیر صفت، جو صفت کے علاوہ ہوگا، صفت نہیں ہوگا، کہ مطبوع را روشن گرداند، جو مطبوع کو واضح کرے، جو مطبوع کو تو عطف بیان، عطف یہ کسی حرف عطف کے بعد نہیں ہوگا، عطف بیان کسی حرف عطف کے بعد، اور یہ صفت بھی نہیں ہوگا، یہ صفت بھی نہیں ہوگا، اور مبدل منہ بدل بھی نہیں ہوگا۔ تو بتا رہے ہیں عطف بیان ایسا تابع ہے جو صفت کے علاوہ ہو، چاہے ایسے ترجمہ کریں کہ عطف بیان ایسا تابع ہے جو صفت کے علاوہ ہو، یا یوں کہیں صفت کے علاوہ کو پہلے لے لیں، عطف بیان صفت کے علاوہ ایسا تابع ہے، عطف بیان صفت کے علاوہ ایسا تابع ہے جو مطبوع کو واضح کرے، جو مطبوع کو جب عطف بیان، دیکھو بیان چل رہا ہے تابع کا، تابع کتنے قسمیں ہیں؟ ان میں سے آخری قسم ہے عطف بیان، اور تابع جو ہوگا یہ بعد میں ہوگا، اس سے پہلے کچھ ہوگا وہی مطبوع ہوگا، اس سے پہلے جو ہوگا وہی مطبوع ہوگا۔ تو کیا بتایا یہاں؟ عطف بیان صفت کے علاوہ ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کو واضح کرے، جو اپنے مطبوع کو اپنے مطبوع کی وضاحت کرے گا۔ تو مطبوع کی وضاحت کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی جب مطبوع زیادہ واضح نہ ہو، جب مطبوع واضح، اور یہ جو تابع آ رہا ہے عطف بیان یہ زیادہ واضح ہو، تبھی تو یہ وضاحت کرے گا، تبھی تو وضاحت کرے گا۔ زیادہ پڑھا ہوا جو ہو وہی تو انہیں پڑھائے گا جنہیں آتا نہیں ہے، یا کم پڑھے ہوئے زیادہ پڑھے ہوئے کو پڑھائیں گے؟ ہاں، تو یہ واضح کرے گا اپنے مطبوع کو، یعنی وہ اتنا زیادہ واضح نہیں ہوگا لیکن یہ زیادہ واضح ہوگا۔ زیادہ واضح کون ہوگا اس میں؟ عطف بیان۔ وضاحت کم کس میں ہوگی؟ مطبوع میں۔ زیادہ مشہور کون ہوگا شہزیل؟ زیادہ مشہور کون ہوگا اس میں؟ معطوف علیہ اور عطف بیان میں عطف بیان زیادہ مشہور ہوگا، اور کم مشہور کون ہوگا؟ معطوف علیہ، جو اس کا مطبوع ہے۔ دیکھیں، پنجم عطف بیان، تابع کی پانچویں قسم ہے عطف بیان۔ وَأُ تابعیست غیر صفت، کہ مطبوع را روشن گرداند، وہ صفت کے علاوہ ایسا تابع ہے جو مطبوع کو واضح کرے۔ چوں اقسم باللہ ابو حفص عمر، اقسم باللہ اللہ کی قسم کھائی، اقسم باللہ اللہ کی قسم کھائی، ابو حفص عمر، ابو حفص عمر نے، ابو حفص اللہ کی قسم کھائی، کس نے؟ ابو حفص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ابو حفص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اور عمر آپ کا نام ہے، عمر آپ کا نام ہے۔
تو کیا کہا؟ اقسم باللہ ابو حفص عمر، اللہ کی قسم کھائی ابو حفص عمر نے. تو ابو حفص یہی معطوف علیہ ہے اور عمر و عطف بیان ہے. عمر و عطف بیان ہے. اب معطوف علیہ کیا ہے؟ بولو اس میں، ابھی تو ہم نے بتایا. وہ مطبوع بھی ہے، معطوف علیہ بھی ہوگا. مطبوع تو سارے ہی ہیں، مبدل منہ بھی مطبوع ہے، مؤکد بھی مطبوع ہے، موصوف بھی مطبوع ہے. مطبوع تو ایک عام قسم ہے، لیکن جس کا بیان چل رہا ہے اس میں معطوف علیہ کیا ہوگا؟ مطبوع بھی ہوگا اور معطوف علیہ بھی ہوگا. ابو حفصن کیا ہوگا؟ ابو حفصن. تو ابو حفصن معطوف علیہ ہے اور مطبوع ہے. عمر کیا ہے؟ عطف بیان ہے اور تابع ہے. تو ترجمہ ہوگا ابو حفص عمر نے اللہ کی قسم کھائی. تو ہم نے کیا بتایا تعریف کر کے؟ عطف بیان صفت کے علاوہ وہ تابع ہے، ایسا تابع ہے جو مطبوع کو واضح کرے. تو زیادہ مشہور کیا ہونا چاہیے تھا؟ تابع زیادہ مشہور ہونا چاہیے تھا نا. تو اس مثال میں کیا زیادہ مشہور ہوگا؟ عطف بیان. وہ کیا ہے؟ عطف بیان کیا؟ عمر. جو عطف بیان ہوتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے معطوف علیہ سے، اپنے مطبوع سے زیادہ مشہور ہو. زیادہ تبھی تو وہ وضاحت کرے گا جب زیادہ مشہور ہوگا. زیادہ مشہور نہیں ہو، اگر وہ کم مشہور ہو تو وضاحت کر ہی نہیں سکتا ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو حفص، لیکن اس کنیت کے ساتھ آپ زیادہ مشہور نہیں ہیں، زیادہ مشہور نہیں ہیں. لیکن عمر اس نام سے بہت مشہور ہیں. تو جو زیادہ مشہور ہو کنیت اور علم میں، اسی کو عطف بیان بنایا جاتا ہے. عطف بیان کے لیے متعین بھی نہیں ہے کہ نام ہی عطف بیان بنے یا کنیت ہی بنے. دونوں میں جو زیادہ مشہور ہو اسے عطف بیان بناتے ہیں، چونکہ عطف بیان اپنے مطبوع کو واضح کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے. دیکھیں آگے اسی بات کو انہوں نے کہا، جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر، ابو حفص عمر نے اللہ کی قسم کھائی. یہ کب کہیں گے؟ وقت کے بعلم مشہور تر باشد، جس وقت کے علم کے ساتھ زیادہ مشہور ہو. جس وقت کے علم کے ساتھ. تو اس میں عطف بیان کسے بنایا؟ کنیت کو یا علم کو؟ جو مثال گزری عطف بیان کسے بنایا؟ علم کو یا کنیت کو؟ علم کو. عمر علم ہے، عمر ہے عطف بیان. اس مثال میں کیا ہے عطف بیان؟ عمر علم ہے، نام ہے. تو اس مثال میں عطف بیان کسے بنایا؟ علم کو بنایا. تو اسی لیے کہا وقت کے بعلم مشہور تر باشد، جس وقت کے علم کے ساتھ زیادہ مشہور ہو تب علم کو عطف بیان بنائیں گے. اور اگر کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہو کوئی تو عطف بیان کسے بنائیں گے؟ کنیت کو بنائیں گے. وقت کے بعلم مشہور تر باشد، جس وقت کے یہ کہیں یا حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں کہیں علم کے ساتھ زیادہ مشہور ہوں تو علم کو عطف بیان بنایا جائے گا. وجانی زید ابو عمرن، وجانی زید ابو عمرن، میرے پاس ابو عمر زید آیا، میرے پاس ابو عمر. اب یہاں پر دیکھیں زیدن یہ علم ہے، زید کیا ہے؟ علم ہے، نام ہے. اور ابو عمرن کنیت ہے، ابو عمرن کنیت ہے. لیکن یہ زید اپنے نام کے ساتھ زیادہ مشہور نہیں، اپنے نام کے ساتھ زیادہ مشہور نہیں، لیکن کنیت ابو عمر کے ساتھ زیادہ مشہور ہے، ابو عمر کے ساتھ زیادہ مشہور. اور جس کے ساتھ زیادہ مشہور ہو عطف بیان اسی کو بناتے ہیں، عطف بیان اسی کو بناتے ہیں. تو پہلی مثال میں عطف بیان علم کو بنایا تھا. اب آنے والی مثال میں جس کو ہم نے ابھی پڑھا اس میں کنیت کو عطف بیان بنا رہے ہیں. جانی زید ابو عمرن، تو اس میں زید علم ہے اور ابو عمرن کیا ہے؟ کنیت ہے. کیا ہے؟ کنیت ہے. جیسے جانی زید ابو عمرن، میرے پاس ابو عمر زید آیا. تو یہ کس وقت کہیں گے؟ فرمایا وقت کے بکنیت مشہور تر باشد، جس وقت کنیت میں زیادہ مشہور ہو، جس وقت کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہو تو کنیت کو عطف بیان بنا دیں گے.
اور اگر علم کے ساتھ زیادہ مشہور ہو تو علم کو عطف بیان بنا دیں گے، اور جو عطف بیان ہے وہ بعد میں ہوگا اور معطوف علیہ پہلے ہوگا، اسی عطف بیان کو تابع کہیں گے اور معطوف علیہ کو متبوع کہیں گے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تابع کی 5 قسمیں، پہلی قسم صفت، دوسری قسم تاکید، تیسری قسم بدل، چوتھی قسم ہے معطوف بحرف، پانچویں قسم ہے عطف بیان۔